تو بات یہ ہے کہ ایمان گندے دلوں میں نہیں سجایا جاتا۔ جس دل میں ایمان کو اللہ نے سجانا ہوتا ہے نا، اس دل کو پہلے خوبصورت بنانا پڑتا ہے۔ اور یہی حضرت سعد تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ نے جبرائیل کو پیغام دیا کہ صحابی سعد کی روح کو قبض کر لیا گیا ہے، اور وہ روح اتنی پیاری ہے کہ اس روح کے استقبال کے لیے اللہ کا عرش جھوم رہا ہے۔ اس روح کے استقبال کے لیے 70,000 فرشتے اترے ہوئے ہیں اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے۔ اتنا رش تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بل کھڑے تھے۔ جب کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بل کیوں کھڑے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سعد کے جنازے میں اتنے زیادہ فرشتے شریک ہیں کہ مجھے پورا پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں مل رہی۔ وجہ کیا تھی؟ پاک دل تھا، صاف دل تھا، کینہ نہیں تھا، حسد نہیں تھا، زیادتی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، کسی کے بارے میں کوئی گرہ نہیں تھی۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ رمضان سے پہلے سچی توبہ کرنی ہے۔ جو بھی کر لیا یا اللہ میں نے پچھلی زندگی میں جو بھی کر لیا آئندہ نہیں کروں گی۔ اس رمضان میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے، میں سچی توبہ کرتی ہوں۔ سچی توبہ کی بھی 5 شرائط ہیں۔ ان شرائط کے ساتھ اگر توبہ کی جائے تو وہ توبہ قابل قبول ہے۔ پہلی شرط، اللہ کی رضا کے لیے میں توبہ کرتی ہوں۔ دوسری شرط، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں۔ تیسری شرط، میں بہت ہی نادم ہوں، میں بہت ہی پشیمان ہوں۔ چوتھی شرط، میں نے جس گناہ سے توبہ کرنا میں چاہ رہی ہوں نا، میں نے اس گناہ کو چھوڑ دینا ہے، سٹاپ، اب میں نے یہ دوبارہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے۔ پانچویں شرط، جس گناہ سے توبہ کی ہے اس کے بارے میں پکا ارادہ، اللہ میں دوبارہ کبھی نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں کروں گی۔ یہ چند شرائط ہیں، اس کو اپنا لیں، انشاءاللہ رمضان بہت ہی بابرکت بن جائے گا۔ اپنے دل سے ہر قسم کی برائی کو، نفرت کو نکال کر رمضان میں داخل ہوں، اچھی نیت کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں، سچی توبہ کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے اور صحابہ کرام کے راستے پر چلتے ہوئے اہتمام کے ساتھ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا اور رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔